بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت خوشی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ کی تھی اللہ الصمد کی تسبیح کے بارے میں، اس کے ثمرات آئے دن روزانہ کی کالز میں ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور میرے اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوتا جا رہا ہے، میرے رب کریم کا ایسا احسان ہے کہ جو اس کا ذکر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی عمر کی بچیاں بھی، بوڑھے تو بوڑھے رہ گئے، بڑے تو بڑے رہ گئے، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں بھی، وہ بھی جب ذکر کر رہی ہیں تو ان پہ بھی اللہ رب العزت کے کیا کیا احسانات اور کیا کیا خواب آ رہے ہیں جب میں روزانہ سنتا ہوں، تو میں یقین کریں کہ اپنے رب کریم کا ایسا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب العزت، یا میرے مولا کریم، یہ روحانیت کی منزلیں، یہ اس قسم کے خواب، ایسے نورانی خواب، یا رب العزت تیرا بڑا احسان ہے، یا رب العزت تیرا بڑا احسان ہے۔ اور ایسا ہو رہا ہے کہ آئے دن روزانہ لوگ ہمارے واٹس ایپ پر میسیجز، اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ پہ کالز اور ہمارے تمام ویڈیوز پہ ان کے کمنٹس، ایسے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ وہ بھی روحانی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا میرے مولا کریم، یہ کیسی ہوا چل گئی ہے، یہ ایک ایسی ہوا چل رہی ہے کہ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ایسے اس اللہ کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں۔ کیا میں اس کی شان بیان کروں؟ نہ میں اس کی شان بیان کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے درجات کے بلند کا، یہ تو اللہ رب العزت اور بندوں کے بیچ کے معاملے ہیں۔ یہ ایسے کیا ہو رہا ہے؟ رات کو بھی اسی کالز آئیں، رات کو بھی یقین کریں کہ میرا دل چاہا کہ میں کال سنوں، رات کو 2 بجے بھی میں نے اٹھ کے کال سنی، تو ہماری بہنوں کی اتنی دور سے کالز آئیں کہ جب انہوں نے یہ ذکر کیا تو ان کو کیا کیا محسوس ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ نے یہ کر دیا ہے ہماری زندگیوں میں، آپ لوگوں نے یہ کیا ویڈیو لگا دیا، یہ کیا وظیفہ بتا دیا کہ ہماری تو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ ہمیں تو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ہم خیالوں میں بھی، خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ یا رب العزت تیرا کتنا احسان ہے۔ تو لوگ جو سب سے زیادہ ہم سے سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس روحانی محفل، یعنی روحانی محفل ناظرین وہ ہے جو ہم روزانہ رات کو 9 بجے لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں، اس میں یہ ناچیز گناہگار بندہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور کچھ ایسے ہماری بہنیں جو کہ اللہ رب العزت کی خاص چنی ہوئی بہنیں ہیں، جن میں زیادہ تر ایسی ہیں جن کی زندگی میں بڑی دکھ ہیں، اور وہ بہنیں ان میں بیوائیں بھی ہیں، طلاق یافتہ بھی ہیں، ایسی مائیں بھی ہیں جن کو اولاد نے بہت دکھ دیے، کہیں نہ کہیں سے ان کو دکھ ملے ہوئے ہیں۔ ایسی بیٹیاں بھی ہیں، نیک پاکیزہ بیٹیاں بھی ہیں جو ابھی تک اپنے والدین کے در پہ بیٹھی ہیں، ابھی تک رشتوں کے معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ایسے ہمارے بھائی بھی ہیں جو چھوٹی عمر کے بھی ہیں، اور وہ سارے اس نورانی محفل میں شامل ہوتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی وہ یقین کریں نہر رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں سمیٹتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جب لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جو اس محفل کے شرکاء ہیں، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس میں کرامتیں، اللہ رب العزت کی اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ رضا اس میں شامل ہے، تو یہ تو پھر رب العزت کا احسان ہو گیا نا۔ تو ناظرین، جو نئے آنا چاہتے ہیں اس گروپ میں، وہ کہتے ہیں جی شرائط کیا ہیں، ہم اس میں کیسے ایڈمیشن لیں؟ تو مجھے بعض دفعہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کون سی کلاس ہوگی جو ہمیں لینی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوگی کہ روحانی محفل میں داخل ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط، آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ذکر کے ثمرات بچوں تک بھی پہنچ رہے ہیں، تو کل ہی ہماری ایک بیٹی کی کال آئی، تو اس نے بتایا کہ وہ اس کی ایج
ابھی اتنی نہیں ہے کہ جو میچور لیول کی ہوتی ہے، اور وہ بچی ہے اور اس کو کیا شوق آیا، اس نے میری ویڈیو دیکھی اور اس نے کہا کہ انکل جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا، ان کے دل نے اس چیز کی گواہی دی کہ ایسا ہوگا۔ تو جب انہوں نے اس کا ذکر کیا، وظیفہ کیا، تو ان کو ایک ایسا خواب آیا، سبحان اللہ، ایسا خواب آیا کہ کیا دیکھا کہ آسمان پہ نور پھیلا ہے، اور نور میں سے ایک کرن آئی ہے، اس کرن جو ہے وہ کرن کس کی تھی؟ ایک نورانی بزرگ کی تھی، جو سیدھا ان کے چھت پہ کرن آئی اور وہ چھت پہ موجود تھی، اور اس نورانی بزرگ نے اس بیٹی کو نماز پڑھائی، اور نماز میں سورہ اخلاص یعنی اللہ الصمد والی سورہ اخلاص پڑھائی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑے مختصر سا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور بہن کی رات کو کال آئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ یہ ذکر کر رہی تھی تو دروازہ کھلا اور ایک شخصیت داخل ہوئی، تو آ کے ان کے جو ہے وہ روشنی ایسی پھیل گئی ان کے، جب انہوں نے روشنی پھیلی دیکھی، دروازہ کھلا، تو وہ سمجھی کہ شاید ان کی بچی آئی ہوگی جو کمرے میں داخل ہوئی، لیکن نہیں، باقاعدہ ان کو محسوس ہوا کہ ایک شخصیت آئی ہیں، ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی ہیں، لیکن ان ہماری بہن نے کیا کیا کہ وہ تھوڑا سا ڈر گئیں اور تسبیحات کر رہی تھی، جیسے ہی تسبیحات، تو تسبیح کرتے کرتے ان کے رک گئے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگ پڑا۔ ان کو بعد میں خیال آ گیا تھا کہ شاید بھائی نے بتایا تھا کہ جب آپ یہ ذکر کریں گے تو تیار رہیے، کوئی نورانی شخصیت آ کے آپ سے ملاقات کرے گی۔ تو جب ان کو خیال آیا تو انہوں نے تسبیحات جو ہے وہ پھر شروع کر دیں، لیکن نورانی شخصیت اتنے میں وہ چلی گئی، لیکن وہ دوبارہ ان سے ملاقات ہونے والی ہے اور جلد انشاءاللہ ہوگی ان سے۔ یہ نورانی شخصیت کون سی ہوتی ہے جو آ کے ملاقات کرتی ہے ان تسبیحات کی کرنے والوں سے؟ ایک اور بہن نے تسبیح کی اور وہ تسبیح کر رہی تھی کہ ایک نورانی شخصیت ان کے پاس سے چلتی ہوئی آئی، سامنے آ کے صوفے پہ بیٹھ گئی، اور یہ بہن ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کی نورانی شخصیت کو۔ تو انہوں نے جناب ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ شاید بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ یہ تسبیح کرنے سے ایسا ہوگا، تو اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بہت سے اور واقعات ہیں، بہت سارے اور واقعات ہیں جو اگر میں سارے بیان کرنے شروع کر دوں، جو ہمارے بچوں نے بتائے ہیں، بہنوں نے بتائے ہیں، تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ ویڈیو ناظرین کے لیے ہے جو کہ اس روحانی محفل میں آنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ نورانی شخصیت جب آتی ہے تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے اور آپ کے نام روحانی دنیا میں رجسٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی دعاؤں کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے، دنیا میں آپ کی عزت ہو جاتی ہے، شہرت ہو جاتی ہے، آپ کا دل کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، آپ کی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جس پہ دم کر کے آپ پھونک دیں گی، اللہ اس کو شفا دے دے گا، اور آپ کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں لوگ گروہ بنا لیتے ہیں اور آپ کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، اور ایسے ہی سنتے ہیں جیسے آپ اس وقت میری بات سب بیٹھ کے سن رہے ہیں غور سے۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ جو پہلی تیاری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی روحانی دنیا میں آنا چاہے، سب سے پہلے نمبر 1 اللہ نے آپ کو جیسے بتا دیا ہے کہ مومن گھرانے میں تو پیدا کر دیا، خوش قسمتی، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیدا کر دیا، خوش قسمتی۔ اب آپ نے اپنے اندر سے جو چیزیں نکالنی ہیں، جن سے آپ نے جو ہے وہ جان چھڑانی ہے، نمبر 1 چیز اپنے دل سے غرور، تکبر، انا پرستی، یہ چیزیں آپ نے نکالنی ہیں، اپنے اندر سے ایسے نکال دینی ہیں کہ جیسے ان چیزوں کا آپ کے اندر وجود ہی نہیں ہے۔ آپ کو عاجزی اختیار کرنی ہے، عجز اختیار کرنا ہے، ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اور اپنے اندر ایسا صبر لانا ہے، ایسا صبر لانا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے منہ پہ بھی برا بھلا کہہ دے،
کوئی آپ کے منہ پہ بھی برا بھلا کہہ دے تو آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت دکھانی ہے، اور اللہ رب العزت اس چیز کا جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا وہ تو جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا اجر عطا فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو برداشت اتنی پیدا کرنی ہے کہ آپ کی برائی کوئی آپ کے سامنے منہ پہ کر رہا ہو تو آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا ہے۔ دنیاوی معاملات میں، مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں آپ نے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں اور یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جہاں یہ بات آپ کے دل میں آئی، آپ کی اللہ نہ کرے کہ آپ کی روحانیت میں کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکیں گے آپ لوگ، کیونکہ یہی چیز ہے جو شیطان میں تھی، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو رسوا کر لیا اور ظالمین میں ہو گیا اور کافرین میں ہو گیا اور کیا کیا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ چیزوں کی اپنے اندر سے نفی کرنی ہے اور دوسروں کے لیے دکھ درد رکھنا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے جب بھی کسی انسان کو دیکھنا ہے تو اپنے دل کے اندر یہی محسوس کرنا ہے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کا بندہ ہے، یہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جتنی مجھ پہ اللہ رب العزت کی کرامات ہیں، اللہ کی اس پہ زیادہ کرم ہو، اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ زیادہ کرتا ہو۔ کسی کے آپ نے انسان کو، کسی بھی دوسرے انسان کو اس کے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، بڑے گھر ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، رتبہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طاقتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ نہیں، آپ نے یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھنی ہیں۔ بس آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ بس اللہ رب العزت کے قریب جانا ہے تو اللہ رب العزت کی مخلوق سے محبت کر کے ہی، کسی سے حسد نہیں کرنا۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد سے بچنا ہے، اور ذہن میں صرف یہی بات رکھنی ہے، آپ نے صرف ذہن میں یہی بات رکھنی ہے کہ یہ زندگی چند دن کی ہے، اس میں غم آئیں، خوشیاں آئیں، یہ سب ہمارے امتحانات ہیں، یہ ہماری آزمائشیں ہیں، اور آزمائشوں پر پورا اتر کے صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ ہی ہمیں کامیابی کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ چیزیں آئیں اور بیٹھ جائیں ذکر کرنے کے لیے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جلد از جلد اللہ رب العزت جو ہے وہ روحانیت کی منزلیں، اور جب انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ جب آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، پھر تو ویسے ہی آپ کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، اڑنا بچھونا سب کچھ ہی بدل جائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو میری ویڈیو پہ کچھ کمنٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی داڑھی نہیں ہے، بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ تو اسلامی نہیں لگتے، آپ کا جو ہے وہ چہرہ بھی اسلامی نہیں ہے۔ وہ لوگ میرا چہرہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور میری باتوں پہ عمل کرنے والے، میری باتوں کو سننے والے، میری آواز کو سمجھنے والے الحمدللہ رب العالمین نورانی خوابوں میں الحمدللہ رب العالمین اپنے انعامات پا رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ مت دیکھا کیجئے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کیجئے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ورنہ جو ایک قول ہے نا کسی صحابی کا کہ ایک مکھی ایسی ہوتی ہے جو پورا صاف جسم چھوڑ کر پھوڑے پہ جا کے بیٹھتی ہے، وہ صاف جسم کو نہیں دیکھتی، وہ پھوڑے پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔